السلام علیکم دوستو۔ 1558 عیسوی جس دور میں ہندوستان پر اکبر بادشاہ حکومت کر رہا تھا، بالکل اسی دور میں انگلستان پر ایک ملکہ حکومت کرتی تھی جس کا نام تھا الزبتھ اول۔ اس ملکہ کے دور سے ہی انگلینڈ کے عروج کا آغاز ہوا۔ اسی ملکہ کے دور میں انگریزوں نے ہسپانوی بیڑے کو شکست دی اور ہندوستان کے ساحلوں پر اپنی تجارتی کمپنیاں قائم کیں۔ لیکن دوستو، یہ ملکہ اس کے علاوہ بھی کئی دوسری وجوہات کے باعث شہرت رکھتی ہے، جن میں اس کا خطرناک ترین میک اپ اور دوسری اس کی باعث عبرت موت بھی شامل ہے۔ تو آئیے آپ کو کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں انگریزوں کی اس ملکہ اور اس کی حیرت انگیز عادات کے بارے میں۔ 16ویں صدی عیسوی میں یورپ کی عورتیں سنو وائٹ میک اپ کی دیوانی تھیں۔ یہ اپنے چہرے پر جتنی زیادہ سفیدی ملتیں، ان کے مطابق اتنی ہی خوبصورت کہلاتیں۔ اور اس میک اپ کی شروعات ہوئی تھی انگلستان کی ملکہ الزبتھ اول سے، جو اپنی چہرے پر اتنا زیادہ میک اپ سجایا کرتی کہ اس کی تہ 1 انچ تک موٹی ہوتی تھی۔ لیکن یہ میک اپ ملکہ کا شوق نہیں بلکہ اس کی مجبوری تھی۔ تخت انگلستان پر بیٹھنے کے 4 سال بعد ملکہ الزبتھ اسمال پاکس نامی بیماری میں مبتلا ہو گئی، جسے ہمارے ہاں خسرہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج یہ بیماری ویکسین اور طرح طرح کی میڈیسن کی ایجاد کے بعد بہت معمولی نوعیت کی رہ گئی ہے، لیکن اس دور میں کسی شخص کو خسرہ کا ہو جانا اس کی موت کا فرمان تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس بیماری میں انسان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے نشانات نمودار ہوتے جو انتہائی تکلیف دہ طریقے سے اس کی جان لے لیتے۔ انگلینڈ کی یہ ملکہ اپنی خوش قسمتی کے باعث خسرہ سے تو بچ گئی، البتہ اس بیماری نے ملکہ کی خوبصورتی کو بری طرح برباد کر دیا اور انتہائی بدنما داغ اس کے چہرے پر باقی رہ گئے۔ ملکہ الزبتھ اول نے اس مسئلے کا حل کچھ یوں نکالا کہ وہ اپنی جلد پر بہت ہی بھاری بھرکم میک اپ سجانے لگی۔ وہ اس میک اپ میں لیڈ یعنی سیسا اور سرکے کا بھرپور استعمال کرتی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو گلاب کی طرح سرخ بنانے کے لیے سنیبار نامی ایک انتہائی زہریلے عنصر کا استعمال کرتی۔ چونکہ اس دور میں یورپ میں نہانے کا رواج بہت کم تھا، سو یہ ملکہ اپنا زہریلا میک اپ ہفتوں ایسے ہی اپنے چہرے پر سجائے رکھتی، اور جب وہ اسے اتارتی تو اس کے لیے بھی وہ انڈے کے چھلکوں اور پھٹکری کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مضر شے مرکری یعنی پارے کا استعمال کرتی۔ اسے لگتا تھا کہ پارا اس کی جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ پگھلے ہوئے سیسے اور پارے نے اس کے چہرے کو سیاہ، بدنما اور جھریوں سے بھرپور بنا دیا تھا، جسے چھپانے کے لیے یہ اسی زہریلے میک اپ کی اور موٹی تہ اپنے چہرے پر سجانے لگی، یہاں تک کہ الزبتھ اول کے آخری وقتوں میں اس کے میک اپ کی تہ 1 انچ تک موٹی ہوا کرتی۔ اس عمل سے حالات مزید بگڑتے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد الزبتھ کی یادداشت کمزور ہونے لگی۔ وہ اپنے لوگوں کو احکامات دے کر بھول جایا کرتی۔ سخت ڈپریشن اور چڑچڑاہٹ میں مبتلا یہ ملکہ اکثر اوٹ پٹانگ فیصلے سناتی۔ دوستو، انگلینڈ کی اس ملکہ نے اپنی بگڑی ہوئی شکل کے سبب زندگی میں کبھی شادی نہیں کی، حالانکہ اس کے لیے یورپ بھر سے خوبصورت اور امیر ترین لوگوں کے رشتے موجود تھے۔ یہ اپنے بدنما چہرے کو لے کر بہت حساس تھی، اتنی حساس کہ اگر اسے کوئی درباری اپنی جانب گھورتا محسوس ہوتا تو یہ اسے سزا بھی دے ڈالتی۔ الزبتھ اول کے دور کے مختلف مصوروں نے اس کی خوبصورت ترین تصاویر بنا کر اس سے داد اور انعامات وصول کیے۔ یہ پینٹنگز آج بھی خوبصورتی کا شاہکار تسلیم کی جاتی ہیں، لیکن جھوٹی خوبصورتی، سیسے اور پارے کے مسلسل استعمال کے سبب الزبتھ اول کے تمام دانت اور سر کے تمام بال گر چکے تھے۔ یہ اپنا گنجا سر چھپانے کے لیے ہمیشہ ایک وگ پہنے رکھتی۔ شاہی محل میں کسی کو بھی ملکہ کے گنجے سر کے متعلق بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ راز ملکہ کی موت کے بعد ہی لوگوں پر افشا ہوا کہ اس کے صرف کانوں کے ارد گرد تھوڑے سے بال تھے اور باقی تمام سر گنجا تھا۔ جیسے جیسے اس ملکہ کی عمر بڑھتی گئی، اس کی جلد بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔
موسم خزاں میں اس کی جلد پر بڑی بڑی دراڑیں پڑ جاتی جن سے خون رسنے لگتا۔ ملکہ نے ان تمام حالات کے سبب اپنی آمد و رفت محدود کر دی۔ اس کے محل سے تمام آئینے ہٹا دیے گئے جو اسے اس کی بدصورتی کا احساس دلاتے تھے۔ اس کی عمر کے آخری سالوں میں ملکہ کی طبیعت انتہائی خراب ہو چکی تھی، جس کا سبب کئی دہائیوں سے زہریلے مواد کا اس کے جسم میں بھرا جانا تھا۔ لیکن اپنی بدصورتی کو چھپانے کی خاطر ملکہ نے کسی بھی ڈاکٹر سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ ملکہ اپنے آخری وقتوں میں انتہائی مایوسی میں ڈوب چکی تھی، جو 15 گھنٹے کھڑے رہ کر گزارتی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے ہی وہ لیٹے گی اس سے دوبارہ اٹھا نہ جا سکے گا۔ بالآخر 1603 عیسوی میں الزبتھ یہ تمام اذیتیں جھیل کر مر گئی۔ سائنسدان اس کی موت کا سبب کینسر کو قرار دیتے ہیں، جو لگاتار زہریلے مواد کو اس کے جسم پر ملنے کے سبب ہوا۔ دوستو، اس کی موت کے بعد ایک اور عجیب و غریب بات ہوئی، اور وہ یہ کہ جس تابوت میں اس ملکہ الزبتھ اول کو دفن کیا گیا تھا وہ اس کی موت کے کچھ دن بعد ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ اس ملکہ کا تمام جسم زہریلے مواد سے بھرا ہوا تھا۔ جب سختی سے بند تابوت میں یہ زہریلے بخارات بنے تو ایک دھماکے کا سبب بنے۔ دوستو، یہ ملکہ تو اپنے زہریلے میک اپ کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور آج اس کی قوم اس مضر میک اپ سے کوسوں دور رہتی ہے۔ لیکن یہ مہلک میک اپ ترقی پذیر ممالک میں آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں سیسا، پارا اور اس جیسی کئی دوسری مضر اشیاء موجود رہتی ہیں۔ بڑے بڑے برانڈز کی نقل شدہ اشیاء جو انتہائی سستے داموں عوام میں فروخت کی جاتی ہیں، اور بعد ازاں یہی میک اپ اکثر لوگوں میں جلد کے کینسر کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا انگلستان کی ملکہ الزبتھ اول کے انجام کو دیکھتے ہوئے ایسی مصنوعی خوبصورتی سے خود بھی دور رہیے، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس بارے میں آگاہی فراہم کیجیے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔